حقق للشعب مراد للشعب آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو. کوئی نہیں کھڑا ہوا، علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ انا لہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا. لگے انا اسد اللہ و رسولہ، مجھے پتا ہے کہ میں خدا کا بھی شیر ہوں، محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں. تم مقابلے میں تو آ، میدان لگے گا تو پتہ چلے گا. حضرت خالد نے کہا تھا رومیوں سے، تم اپنی تعداد پر نہ جانا، اپنے اسلحہ پر نہ جانا، جان لو تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے. طارق بن زیاد اپنے جوان لشکریوں کو لے کر سمندر کا سفر طے کرتے ہیں. سب سے پہلے کہاں اترے؟ اسپین میں اترے، جس کو اندلس کہا جاتا ہے. نئی زمین پر آئے، اب ایک بار پھر مڑ کر کے اپنے لشکریوں کی طرف دیکھا. طارق بن زیاد کھڑے ہوتے ہیں. جو لکڑیوں کی کشتیاں آئی تھی کنارے، سب پر گھی اور تیل ڈال کر کے آگ لگا دی. آپ مجاہدین نے پوچھا یہ ہماری سواریاں ہیں، انہیں کیوں جلایا جا رہا ہے؟ طارق بن زیاد نے کہا تاکہ کسی کے اندر بھاگنے کی جرت بھی نہ ہو، خیال بھی نہ ہو. ہم رسول اللہ کے وہ دیوانے ہیں، جہاں جائیں گے یا تو جھنڈا گاڑیں گے یا اپنی قبر میں دفن ہوں گے. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا. تو حطین کی لڑائی ہوئی ہے فلسطین میں، جس میں سارا یورپ اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا، اور اذا تنہا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اکیلا اس لشکر سے ٹکرایا تھا، اور انہیں اس میں ساری رومن امپائر کو شکست ہوئی تھی. تو بڑے بڑے بادشاہ اس میں گرفتار ہوئے. تو ایک منڈا 17 سالہ جوان محمد بن قاسم میں خط سن کے آ گیا. کیوں جی؟ اور بیڑے سمندر پا کے تے جناب سندھ دے ساحل ہوتے آ گیا. کڑی نے اتنا ہی لکھیا سی کہ راجہ دار نے میرے ہوتے ہاتھ چکیا. اے خط پڑھ کے محمد بن قاسم آ گیا تے سندھ دے ساحل کے اتر کے کہنے لگا اور گھنٹا کدھر گیا بھائی، اور راجہ دار لے آؤ نا میرے کو. پوری سندھ کی زمین ہلا دی، ہلاندے ملتان تک آ گیا. سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطینیہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، استنبول کو، نبی کی پیشگوئی تھی کہ میری امت میں جو طبقہ استنبول جو فتح کرے گا نا وہ جنتی ہے. تو صحابہ کے دور سے کوششیں ہو رہی تھیں، اور استنبول میں 1000 سال سے خلافت قائم تھی عیسائیوں کی، اور اسے کوئی فتح کر نہیں سکتا تھا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہ نہیں فتح کر سکے، ان کی قبر وہیں بنی. بھائی کیا منظر، اور کیسے وہ کشتیوں کو راتوں رات خشکی پہ لے کے چلے ہیں، اور خشکی پہ لے جا کے پیچھے سمندر میں اتارا، اور سامنے سے بھی اٹیک اور پیچھے سے بھی اٹیک. انگریزوں نے لکھا ہے، گوروں نے ہسٹری میں، کہ یہ اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. بہت بڑا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا، اور راتوں رات. یہ ہماری تاریخ تھی جس کی وجہ سے ہمیں عروج ملا تھا. اور عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ، یہ وہ ہندوستان کی تاریخ میں بادشاہ ہیں جس کی انگریز بھی آج ایمانداری کی تعریف. انہوں نے بیت المال سے تنخواہ لینا بند، ٹوپیاں سی کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے.